الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں پھر سے زندگی سے سلامتی کے ساتھ موقع دیا کہ ہم قرآن کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ تدبر کر رہے ہیں اور اپنی زندگیوں کو قرآن اور اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ایٹ لیسٹ کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التین جو ہم نے پڑھی تھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اس کو فردر مور لے کے چلیں گے، اور آج انشاءاللہ ہم سورۃ التین اینڈ کر لیں گے۔ دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سورہ آف دا قرآن، کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پہلے نہیں پتہ ہوتی، انبیاء کے مقامات سے لے کر اور انجیر اور زیتون اور ان طرح کی ساری چیزیں، اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج۔ اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ اور جو سب سے زیادہ نیڈڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ نیا سال شروع ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ چلا ہوگا، نیا پتہ چلا آپ کو، میسج آیا؟ اچھا، تو نیا سال شروع ہو گیا ماشاءاللہ، اور وہ سال کون سا ہے؟ محرم۔ ہاں، اسلامی سال۔ اور نان اسلامی سال کون سا چل رہا ہے؟ کون سا مہینہ نان اسلامی کا؟ جولائی۔ تو جولائی نان اسلامی ہے؟ ہاں، نان اسلامی مطلب کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم جنوری سے دسمبر تک کو نان اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہم صرف اس کو جو ہماری محرم، صفر، ربیع الاول، یہ سارے مہینے، ان کو ہم اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ ان کو اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ ان کو میں اسپیسیفک کوشچن، کیا ان کو اسلامی مہینہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا چلیں، اس کی یہی کنفیوژن جو ہے یہ آج شروع کے 5-7 منٹ میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے یہ میں پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں، یہ بات یہ پہلی دفعہ ڈسکس نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات کے بننے سے پہلے مطلب چلیں بلکہ میں وہ والی بات کروں جو ہم نے پچھلی صورت میں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اب تو یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہے، سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کیا کہا؟ جو ہو چکا وہ لکھ اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ لکھ دے، اور اس نے تمام چیزیں لکھ ڈالیں۔ تو یہی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے کائنات بنائی، کائنات کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن لکھ دیا، قرآن کو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، مطلب کہ 5 بلین ایئرز پلس 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اور اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جب سے یہ دنیا و کائنات شروع ہوئی ہیں، مہینوں کی تعداد جو ہے وہ 12 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس کائنات کے بھی بننے سے پہلے قرآن لکھ دیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اور 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ ہاں، رمضان، سفر، ذی الحج، محرم، سفر، رمضان بھی آیا کہیں سے، اور یاد رکھیں اس میں سفر نہیں ہے، اس میں رمضان نہیں ہے، اس میں ہے سب سے پہلا رجب، شعبان نہیں ہے، رمضان نہیں ہے، شوال نہیں ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ ہیں رجب، یاد کر لیں، رجب، آگے ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، ایسے لائن ہے نا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ویسے لینا ہے سال کے 3 کنزیکٹیو جو 7 ہیں وہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 کنزیکٹیو ہیں 7، جس کے ہم 4th منتھ میں، اور ایک الگ مہینہ ہے وہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن میں کوئی لڑائی کرنا، کوئی وار کرنا، کسی کے اوپر جنگ کرنا، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا، وہ ساری کی حرمت ہے۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں جن کا ہمیں انفارچونیٹلی سوچیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور ان مہینوں میں ہم گھر میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بیوی سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیز، نہیں وہ لڑائی تو جائز ہے، نہیں وہ جائز نہیں ہے، تو مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، یہ 12 مہینے بنائے، کیا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اس وقت جنوری فروری تھے یا محرم صفر ربیع الاول تھے؟ محرم صفر، کیونکہ اسلام تھا، ایسا ہی ہوگا نا۔ اس وقت یہ کوئی بھی نام نہیں تھا، اس وقت کائنات ہی نہیں بنی، کچھ بھی نہیں بنا، اللہ تعالیٰ نے تو 12 مہینے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ 2 جو مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ ہیں سورج اور چاند۔ بیسیکلی کوئی اسلامی مہینہ یا کوئی نان اسلامی مہینہ نہیں ہوتا، ہر کوئی سارے مہینے اللہ کے مہینے ہیں۔ تو یہ شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کہلاتا ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں سولر کیلنڈر اور لونر کیلنڈر، ٹھیک ہے، یہ 2 کیلنڈرز ہوتے ہیں۔ اب تاریخیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ لونر سے دیکھی جاتی ہیں یا سولر سے دیکھی جاتی ہیں؟ سولر سے، ہاں، سولر سے، ہاں،
सोलर से, सोलर से कैसे देखी जा सकती है? सोलर तो है सूरज, उसी के हिसाब से दिन नहीं। हमेशा याद रखें कि जो तारीखें देखी जाती हैं वो लूनर से देखी जाती हैं, वो इसलिए कि वो घटता बढ़ता है, क्योंकि सूरज घटता और बढ़ता नहीं है। सूरज गुरूब होता है तो नया दिन शुरू हो जाता है, मगरिब से ना, मगरिब से नया दिन शुरू हो जाता है, और अल्लाह ताला ने वो मगरिब से दिन जो शुरू होता है उसकी बात बताई है। लेकिन जो तारीखें वो हमेशा होती हैं लूनर से। क्यों? कभी आपने सूरज को आधा होते हुए देखा है? सूरज आधा हो गया, सूरज आज 14वीं का सूरज है, नहीं कभी ऐसा सुना 14वीं का सूरज? नहीं ना, 14वीं का चांद सुना है आपने ना। इसलिए जब चांद के घटने बढ़ने की तारीख होती है उसी से चला है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरी नबूवत के टाइम चला उसमें कौन से महीने फॉलो होते थे? इस्लामी, नॉन इस्लामी? नॉन इस्लामी, नॉन इस्लामी। से पहले ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, मैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बात कर रहा हूँ। उसके बाद हुआ। अब ये याद रखें कि ये जो हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं इसको कहते हैं हिजरी कैलेंडर। हिजरी का मतलब ये था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस नबूवत के आने के 13 साल बाद जब हिजरत की, वहां से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ, वहां से सब कुछ स्टार्ट हुआ। और ये हुआ कैसे? ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, हजरत अबू बकर ने नहीं किया, हजरत उमर के दौर में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ये मशवरा दिया कि व्हाई नॉट कि हम, इतना बड़ा एक एपिसोड हुआ था हिजरत। हिजरत वॉज नॉट ए स्मॉल एपिसोड, बहुत बड़ा एपिसोड हुआ था। क्योंकि अगर आप इस्लाम को हिजरत से पहले वाला इस्लाम देखें और हिजरत के बाद वाला इस्लाम, तो कौन सा स्ट्रॉन्ग है? हिजरत के बाद तो फिर प्रॉपर एक रियासत, प्रॉपर इस्लाम बना। तो हिजरत से पहले वाला जो है वो बहुत डाउन द ग्रेड था। अब हिजरत, हजरत अली ने मशवरा दिया कि हिजरत को कोई भूल ना जाए। मेरे आप जैसे मुसलमान आज 1400 कितने 1446 ईयर में हम हैं। तो 1446 साल बाद भी लोग बैठ के हिजरत को याद करें। इस वजह से उन्होंने, हजरत अली ने मशवरा दिया कि हम हिजरत से एक कैलेंडर को डिफाइन करते हैं और इसको, इस डेट को याद रखते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत कब की। हजरत उस्मान का उसमें मशवरा यह है कि हम जब कर ही रहे हैं तो हम मुहर्रम को पहला महीना रखते हैं इसमें। पहले मुहर्रम पहला महीना नहीं होता था। हजरत उस्मान ने फिर मशवरा दिया और हजरत उमर के दौर में डिसाइड हुआ कि हिजरी से पहला साल काउंट होगा, फर्स्ट हिजरी, सेकंड हिजरी, थर्ड हिजरी, जब हिजरत से हुई। और फिर उसकी आदम 1446 1446 में हम आज बैठे हुए हैं। तो ये वहां से हिजरी कैलेंडर शुरू हुआ। हमारी ये मसला है कि हम हिजरी कैलेंडर को इस्लामी समझते हैं और नॉन हिजरी को नॉन इस्लामी समझते हैं, जबकि समझते हैं कि तमाम 12 महीने अल्लाह के महीने हैं, उसमें कोई भी इस्लामी नॉन इस्लामी कुछ नहीं है। ये जनवरी फरवरी भी अल्लाह के हैं, ये मुहर्रम सफर भी अल्लाह के महीने हैं। अब आ जाइए तो आपको पता चल गया कि ये भी इस्लामी महीने, नॉन इस्लामी महीने का कोई वर्ड नहीं है, अल्लाह के महीने हैं सारे। हिजरी कैलेंडर आप कह सकते हैं, जो कि हिजरत से शुरू हुआ। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या 1445 40 साल पहले नबूवत मिली? ऐसा ही है ना? नहीं, कैसे नहीं? ओ कैसे? वो कितने थे? तो कितने साल हो गए? 1459। तो 1459 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली। ऐसे कैलकुलेट किया करें ताकि आपको सही याद रहे। अब मुहर्रम के बारे में आ जाएं, जिसका आज हम कौन सी डेट पे बैठे हैं मुहर्रम की? फर्स्ट है, ठीक है। अब देखें, ये मैं आप लोगों को जज नहीं कर रहा, लेकिन हमें जनरली नहीं पता होती हैं ये ना, क्योंकि हमारे वो कैलेंडर में गुजरता नहीं है। हमें जुलाई की डेट और सब चीजें याद होती हैं, हमारे बच्चों तक को ये महीने नहीं पता होता है, डेट्स याद नहीं होती। तो ये वाली जो हमारी आपकी जनरेशन है ना, यहां तक बस चलेगा ये। इसके बाद अगली जनरेशन को अगर हमने नहीं पास ऑन किया कि ये महीने कौन से हैं, हिजरी क्या है, हिजरत क्या है, तो सब भूल जाएंगे। देखिएगा आज अभी भी आप अपने अपने घरों पे जाके टेस्ट लेगा, आपके माशाल्लाह बच्चे यकीनन पढ़े लिखे होंगे, लेकिन जनरली बच्चों को आप पूछे ना कि इस्लामी महीने या हिजरी महीने पूछें, ये सोलर कैलेंडर का पूछे, नहीं पता होता जनरली। बड़ों को नहीं पता होता। मैं अभी आपसे सबसे नाम पूछूं, सारे 12 याद हैं? 12 नाम याद? 12 नाम याद है? याद है आपको 12 नाम? ट्राई करें, चले कौन ट्राई करेगा? हाँ, नहीं, तुम बड़े हुए हो। दाऊद भाई ट्राई करें। मुहर्रम से शुरू करें, चुप कर जा। रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल सानी, रजब शुआर। अभी भाई ट्राई करेंगे? नहीं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबी सानी, जमादुल अव्वल, जमादी सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज। इसमें मिडिल पोर्शन तो इतना आसान है। मुहर्रम, सफर,
پھر 4 وہ اول ثانی والے ہیں. کون سے؟ ربیع الاول ربیع ثانی، جمادی الاول جمادی ثانی. تو محرم سفر 2 کو ہٹا دیں، ربیع الاول ربیع ثانی، جمادی الاول جمادی ثانی. کتنے ہٹ گئے؟ 6 ہٹ گئے. 3 تو بہت ایزی ہیں، رجب شعبان رمضان. شعبان رمضان یہ کتنے ہٹ گئے؟ 9 ہٹ گئے. بچے کتنے؟ یہ 3 یاد نہیں ہوتے لوگوں کو. شوال ذیقعد ذوالحج، شوال ذیقعد ذوالحجہ، ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے ہوتے ہیں جو یاد کرنے. اب اس میں سے ہم محرم کے مہینے میں، جس کی آج 3 تاریخ ہے، اب محرم کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودی جو ہیں وہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، عاشورے کا ورڈ یہ شیعوں کا دیا ہوا ورڈ نہیں ہے، یہ قرآن میں ورڈ ہے، الیوم العاشورہ. تو یہ عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے ہیں، مطلب 10 تاریخ کا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ یوم اللہ ہے یا عید کا دن ہے. 3 روایتیں ملتی ہیں، یہ اللہ کا دن ہے، خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے. ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوچھا گیا کہ کیوں ہے، تو پتہ چلا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تھے اور عصا مار کے وہ سمندر کو الگ کیا تھا اور فرعون غرق ہوا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا. تو اس سے ہم خوشی مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ موسیٰ سے تو ہم زیادہ قریب ہیں، تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے قریب ہیں، تو ہم بھی اب 10 محرم کا روزہ رکھیں گے. اور 10 محرم کا روزہ فرض ہو گیا تھا، فرض ہو گیا تھا. اس وقت تک رمضان فرض نہیں تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی پیروی نہ کریں، تو ہم ایک دن کا کیوں رکھیں، ان کو کاپی کر رہے ہیں، ایک دن کا روزہ رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑی اچھی بات، اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ہم 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حیات نہیں رہ پائے، لیکن امت نے پھر 9 اور 10 2 دن کے روزے رکھے. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو چکے تھے پھر ان کی فرضیت ختم ہو گئی. لیکن یہ روزے بڑے امپورٹنٹ روزے ہیں. یہ جو 10 عاشور کا دن، آج 10 تاریخ کا دن ہے، یہ صرف جن وجہوں سے ہمیں تصور میں آتا ہوں صرف اس کا نہیں ہے. یہ بہت ساری روایتیں اور اسرائیلی روایتیں، بہت ساری طبرانی روایتیں کہتی ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس دن حضرت اما ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام ملے تھے. 10 تاریخ تھی. 10 کون سا دن؟ محرم. 10 محرم کا دن تھا. تو اسی دن حضرت اما ہوا ملے 10 تاریخ کو. اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا تھا وہ بھی 10 محرم کا دن تھا. یہی وہ دن تھا جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 10 محرم کا دن. یہی وہ دن تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے نکلے؟ ہاں، غار، کنویں میں سے جب نکالا. تو 10 تاریخ جو ہے اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے پہلے سے. لیکن ہوا یہ کہ انفارچونیٹلی، اور جس پہ بڑا ایک سمجھے کہ ایک بہت کرول فیکٹ ہے اور بہت زیادہ ایک پینفل بات ہے کہ ہمارے لیے محرم، ہم سب ان چیزوں کو بھول گئے. وہ ساری چیزیں بہت زیادہ سیکنڈری رہ گئیں. مطلب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما ہوا ملے، ویری گڈ. اب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے، او ویری بیڈ. انہوں نے دعا مانگی، نکل گئے. واٹ نیکسٹ؟ امپیکٹ کچھ نہیں ہے نا. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، ویری گڈ. واٹ نیکسٹ؟ امپیکٹ. یہ سٹوریز ہیں، ان کا امپیکٹ ہماری لائف میں نہیں ہے. امپیکٹ کس چیز کا بیٹا؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجیٹ گھرانہ، امیجیٹ فیملی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے 50 جانے کے بعد 50 سال کے اندر اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو کربلا میں کاٹ کر رکھ دیا، کربلا میں سب کو شہید کر دیا. اور یزید کی اتنی ہمت ہو گئی کہ صحاباؤں کے ہوتے ہوئے، بڑے صحابہ کے نام ہوتے ہوئے، تابعین کے ہوتے ہوئے، تابعین کے ہوتے ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو، امیجیٹ نواسوں کو، ان کے بچوں کو کربلا میں کاٹ کے رکھ دیا. اور ہم مسلمانوں کو، ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہے انفارچونیٹلی. ہم جو سنی لیبل کے جو لوگ ہیں نا، جو سنی جن کے پاس لیبل ہے، ہم نے تو اپنے آپ کو ایسا ڈسکنیکٹ کر دیا ہے ہمیشہ سے کہ محرم ہم سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. محرم کا اہل البیت سے ہمارا کوئی ریلیشن نہیں ہے. اہل البیت و محرم تو ہیں شیعہ حضرات کے، شیعہ مسلمانوں کے ہیں، فقہ جعفریہ فالو کرنے والوں کے ہیں، ان کا ہے، یہ انہی کا مہینہ ہے. وہی اہل بیت کے دکھ میں روئیں، وہی سب کچھ کریں. ہمارا تو کوئی لینا دینا ہے نہیں. اور یہ آپ مانے نہ مانے ہمارے اندر امبیڈ ہے، یہ بچپن سے امبیڈ ہے. دوسری چیز، ہمارے اندر بچپن سے مسٹ یہ ڈالا گیا ہے ان نوئنگلی نہیں، اگر آپ سے نوئنگلی پوچھوں تو آپ منع کر دیں گے، لیکن بچپن سے ہمارے اندر یہ امبیڈ کیا گیا ہے کہ ہمیں اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو ہمیں شیعوں سے نفرت کرنی پڑے گی، اندر ان کے لیے نفرت رکھنی پڑے گی. مسٹ ہے، مانے یا نہ مانے. ہمارے اندر ایک، اگر آپ کہیں کہ نہیں نعمان بھی، نفرت از اے کرول ورڈ، ڈس لائکنس، اور اس سے زیادہ سافٹ ورڈ کیا لاؤں؟
آپ لائکنس تو نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ ہوا تھا سب سے بڑا ڈیوائڈ جو اسلام میں ہوا تھا نا, وہ ہوا تھا سنی اور شیعہ کا ڈیوائڈ. یہ سب سے بڑا ڈیوائڈ تھا. آج اگر میں دنیا میں 2 بڑے مسلمانوں کے فرقے پوچھوں تو کون سے ہوں گے؟ یہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ کوئی بڑے نہیں ہے. مطلب یہ تو یہی کہیں ہیں بس, ابھی کہیں یہ مطلب 18 سینچری کی بات کہہ رہے ہیں. یہ سنی کے آگے برانچز نہیں, ہاں وہ سب 18 سینچری کی بات کی برانچز ہیں نا ساری. اس سے پہلے والے جو اسلام میں 2 بڑے فرقے ہیں, جو اسلام میں 2 بڑا ڈیوائڈ ہے, وہ کون سے 2 بڑے ڈیوائڈ؟ شیعہ و سنی. اب یہ جو شیعہ و سنی جو 2 بڑے ڈیوائڈ ہیں, ان ڈیوائڈ کی وجہ سے ہم بٹ کر رہ گئے اور انہی پہ سارا کچھ ہوا. اور پھر ہمارے اندر پھر شیعوں کے لیے نفرت کی وجہ سے کیا ہوا, ہم نے ان کی نفرت کی وجہ سے کیا یہ. اگر آپ کو نفرت بہت برا لگے تو بتائیے کہ میں چینج کر دوں, ڈس لائک کر دوں, بٹ میرے نزدیک نفرت ہی ہے. ہم نہ ان کے بچوں سے شادی کرتے, نہ ہم شیعوں میں شادی کرتے ہیں, نہ ان سے شادی چاہتے ہیں. ہم ان کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے. ہم یہودی کا کھانا تو کھا سکتے ہیں, قرآن کہتا ہے. ہم شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھا سکتے. ہم یہودی کی لڑکی سے تو شادی کر سکتے ہیں, قرآن کہتا ہے نا, یہودی کی عورت سے شادی کر سکتے ہیں, شیعہ کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے. اتنی ہمارے اندر نفرت ہے. ہم اہل البیت کے بچوں کے نام نہیں رکھتے. ہمارے بچے کے جب پیدا ہوتا ہے تو ہمارے بچوں کے نام کی جو لسٹ ہوتی ہے نا, وہ سنی نیمز الگ ہوتے ہیں اور شیعہ نیمز الگ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی میں آج آپ کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کتنا ہائی لیول تک ہمیں بریک کیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ بریک نہیں ہوتا نا تو ہم سب ایک ہوتے. ہمیں یہ تک بتایا گیا کہ شیعہ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے بھائی, جبکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ توحید, رسالت اور آخرت پہ یقین رکھنے والا مسلمان ہوتا ہے. مسلمان کی 3 چیزیں ہوتی ہیں. جو توحید پہ یقین رکھے, توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا, رسالت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاؤں کا آنا, پلس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, ٹھیک ہے, اور آخرت ہر کسی کو ایک دن آخرت میں جانا ہے. شیعوں کا پیور یہی بلیو ہے. شیعوں کے کوئی 40 سے پارے نہیں ہے, یہ ہمیں اندر بتا دیا گیا. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ برا کام کرتے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برے مسلمان ہیں. میک سینس کرتا ہے کہ بھائی وہ حضرت عائشہ کو گالی دیتے ہیں یا فلاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. آپ مسلمان میں برا مسلمان کہہ سکتے ہیں, آپ نان مسلم تو نہیں کہہ سکتے نا. آپ یہودی کے گھر کا کھانا حلال, شیعہ کے گھر کا حلال نہیں. اس نفرت کی وجہ سے ہوا کیا؟ نفرت کی وجہ سے ہوا یہ کہ آپ نے ایک سیکٹ کو, آپ یہ یاد رکھیے گا, شیعہ سیکٹ جو ہے نا, جو نسل ہے وہ کس کی نسل ہے؟ ایکچوئل کس کی نسل ہے؟ سید کہتے ہیں نا, سید کس کی نسل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ کی نسل ہے وہ پوری. اور ہمیں کیا بتا دیا کہ اس نسل سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہم اپنے تھرسڈے سرکل میں جو سورۃ الاحزاب کا ہم 4 رکوع پڑھ رہے ہیں, اس میں اہل البیت کی جو آیت آتی ہے, اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, ہمیں اہل البیت سے کوئی لینا دینا نہیں رکھا بچپن سے. ہمارے اندر اہل البیت کی کوئی محبت نہیں ڈلی. نفرت تو آف کورس نہیں ڈالی کسی نے ہمارے اندر, ہمیں حضرت علی سے نفرت کسی نے نہیں ڈالی, لیکن ہمیں ایسا ڈسکنیکٹ کر دیا کہ ہم نہ حضرت علی کے بارے میں کبھی کچھ پڑھتے ہیں. حضرت علی کو میں اگر ابھی مولا علی کہنا شروع کر دوں کہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یار اندر سے نعمان بھائی بھی کچھ کھٹملی لگ رہے ہیں. تو یہ مولا علی حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ان کو لقب ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. لیکن ہمارے اندر جو اتنا زیادہ انجیکٹڈ ہمارے اندر جو نفرت ہے نا, اس کی وجہ سے ہم نہیں کرتے. مین بات پہ آتے ہیں, اس کی وجہ سے ہوا کیا کہ اہل البیت کی نفرت نہیں, لیکن ڈس لائکنس ہمارے اندر آ گئی, ہم ان کی بات ہی نہیں کرتے. آپ کو پتا ہے کہ جنت میں ہم کس ایج کے جائیں گے؟ کس ایج کے جائیں گے؟ بوڑھے جائیں گے؟ اچھا, میں اکثر آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھے صحابی آئے اور بوڑھی صحابی آئی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دفعہ بوڑھی صحابی آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. تو وہ بیچاری رونے لگیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور وہ روئے کے پریشان ہونے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں, جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا. پریشان ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ جنت میں سب جوان ہو کر جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات آپ کو میں بتاؤں, یہ بات سے کلیئر ہے, جوان ہو کے جائیں گے. اب آ جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, وفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ والحمزۃ والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضرت امام حسین جنت کے جوانوں کے سردار. تو ہولڈ آن, اس کا مطلب جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہوگا. ان کا سردار ہوگا وہ کون ہوگا؟ حضرت امام حسین, جن کو ہم نہ ہمیں معلوم ہے ان کے بارے میں, نہ ہمیں ان کے اندر کوئی چیز پتا ہے. آج ایسے مل کے بیٹھ جائیں.
نہ ہمیں ان کے بارے میں کوئی چیز پتہ ہے. ہمارے سردار اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، اکارڈنگ ٹو صحیح حدیث جو جوانوں کے سردار ہوں گے وہ حضرت امام حسین ہوں گے. اور ہمارے سردار کے ساتھ کیا ہو گیا ان دنوں میں ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم نے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ سردار نے اگر ہمیں پکڑ لیا اس دن کہ ہاں بھائی تم تو میرے ماننے والے تھے، جنت میں تمہارا سردار مطلب کہ بادشاہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے آف کورس، لیکن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے انبیاء کے بعد. ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا. وہ فاطمہ سیدۃ النساء، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی وہ بھی جوان ہوں گی. ان سب عورتوں کا سردار کون ہے پتا ہے آپ کو؟ حضرت فاطمہ. ان سب کی سردار حضرت فاطمہ ہے. ہمیں کیا پتا چلا؟ ہمیں کسی قسم کی کوئی چیز پتہ ہی نہیں چلی. میرے بھائیوں، جو پچھلے سال گزر گئے وہ گزر گئے، جو آپ کی زندگیوں کے 20 سال گزر گئے، اور زیادہ بھی ہوں گے، 30 35 40، جو آپ تو ماشاء اللہ ینگ لگ رہے ہیں، تو 30 35 سال جو گزرے ہوں گے، جو کچھ گزر گیا. کب تک ہم اہل البیت سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ رکھیں گے؟ کب تک ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے؟ کب تک ہم نہیں سوچیں گے کہ یہ کیسے ہمت ہوئی یزید کی کہ اس کی جماعت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو، نہتے لوگوں کو قتل کر دیا. کیونکہ حضرت امام حسین جو ہے وہ لڑائی کرنے تو نہیں جا رہے تھے، وہ تو شفٹ ہو رہے تھے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو رہے تھے وہاں سے. وہ اس کی پوری ہسٹری ہے. کیسے حضرت امام حسن کو زہر دے دیا گیا، کیسے 6 مہینے کی خلافت بھی نہیں چلنے دی حضرت امام حسن کی. ہمیں یہ پتہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. کب تک ڈسکنیکٹ رہیں گے؟ کب تک یہ نہیں کریں گے کہ ہمارے سردار کو مارنے والے یہ دن ہے، یہ دن ہمارے سردار کو مارنے والے دن ہے. یہ سردار میں نہیں کہہ رہا، اچھا یہ سردار شیعہ بھی نہیں کہہ رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے گئے سیدہ شبابی اہل الجنہ، وہ جنت کے سرداروں میں سے سردار ہیں. تو میرے بھائیوں، بات یہ کہ یہ دن بہت ہی زیادہ پینفل دن ہے امت کے لیے، جن کو ہم فیل تک نہیں کرتے ان دنوں کو کہ کتنے زیادہ پینفل دن ہے یہ. ہمیں اس کو فیل کرنا پڑے گا، ہمیں پڑھنا پڑے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی کو یزید نے کیسے بول دیا. ہمیں اصل میں ہمارے پاس صرف ایک ہی نام ہے، یزید 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 یزید. یزید سے پیچھے کتنی اسٹوری ہے وہ نہیں پتا کہ بنو امیہ نے کیا کیا کیا. وہ ساری اسٹوری پڑھنی پڑے گی. اس کے بارے میں ریسرچ کریں، پڑھیں، تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ کتنا بڑا یہ ٹائم ہے. محرم کو ایسے ہی نہ گزار دیں جس طرح آپ کے پچھلے محرم گزرے ہیں سارے. اس محرم میں کم سے کم احساس لیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں. اس کربلا میں ہوا کیا، اس سے پہلے کیا ہوا، وہ حضرت عثمان کے دور سے ساری خرابیاں شروع ہوئیں، وہاں سے کیا ہوا، بنو امیہ نے آ کے کیسے ٹیک اوور کیا، حضرت علی کے خلاف وہ کیسے حضرت معاویہ نے خلافت کر دی، ان کے کیسے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان کیا ہوئی، حضرت عائشہ جنگ میں کیسے گئیں. یہ میں کلپس دے رہا ہوں آپ کو، یہ ہمیں پڑھنا پڑے گا. آپ کو پلیٹ میں لا کے کوئی نہیں سمجھائے گا کہ یار آپ ہی بتا دیں. بھائی آپ کو خود بھی تھوڑی سی ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اپنے اندر احساس رکھنا پڑے گا کہ آپ کی مثال کے طور پر آپ کے کوئی گھرانے والے، کوئی جان پہچان والے کی، کسی فیملی والے کو کوئی تکلیف دے دینا تو آپ اس بندے سے بات نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جن کو سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا، سب سے زیادہ، روایات میں آتا ہے حضرت امام حسین کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، گود میں اٹھا کے نماز پڑھتے تھے. اگر کندھے پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور حضرت امام حسین اوپر چڑھ جاتے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے. اتنی محبت، ایکسٹریم محبت. ایک دفعہ ایک صحابی کا ذکر ہے، ان کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہ صحابی نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اجڑے ہوئے بال اور بالکل ویسے حالت بالکل خراب، مٹی میں صحرا میں کھڑے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے جس میں خون ہے. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہا ہوں. ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے. تم صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی کیا حالت ہوئی، آپ کو کیا ہو گیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ انہوں نے کہا میں کربلا میں کھڑا ہوں اور میں حسن اور حسین کا خون جمع کر رہا ہوں. یہ خون امام حسن حسین کا ہے. تو صحابی کہتے ہیں روایت میں کہ میں نے اٹھ کے وہ دن اور وہ تاریخ یاد کر لی. بعد میں پتہ چلا وہ کہیں اور رہتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ وہی دن تھا جب حضرت امام حسین کو اور ان کے بچوں سمیت، شیر خوار بچوں سمیت، نیو بورنز کو بھی کاٹ دیا، مار دیا. یہاں تک ختم نہیں کیا پھر بات. پھر ان کے گردنیں سب کی اتاری. یہ آپ پڑھیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. سب کی گردنیں اتاری، اتار کے سب کو نیزوں پہ چڑھایا. ہمیں ایک پتہ چلتا ہے ذات امام حسین سب کے، کیونکہ وہ جا کے دکھانا تھا یزید کو نا، جا کے دکھانا تھا کہ ہم نے کر کے آئے، مار کے آئے. اچھا جو یہ کر رہے تھے وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہوں گے؟ وہ مسلم تھے، نان مسلم تھے؟ وہ بھی مسلم، کیٹیگری آف تابعین، تبع تابعین میں ہوں گے نا، وہ بھی مسلم. حضرت امام حسین، حضرت امام حسین ان کے بچوں کی، چھوٹے چھوٹے بچوں کی سب کی گردنیں کاٹیں، نیزوں پہ چڑھائیں اور لے کے یزید کے محل میں پہنچے. یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں
کم سے کم احساس لیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر حوض کوثر پر مل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھ لیا نا کہ ہاں بھائی تمہیں کچھ پتہ ہے, تو آپ کیسے کہیں گے کہ نہیں سر میں تو شیعہ نہیں تھا, مجھے کیا لینا دینا ان سے, میں تو سنی مسلمان تھا, میں تو اپنی نماز روزہ حج زکوٰۃ اور بس یہی کرتا تھا, مجھے کیا لینا دینا. تو یہ اور پھر وہی بات جیسے میں اکثر کہتا ہوں, یہ ایونٹ کے حساب سے ڈسکشن ہے. میں دوبارہ یہ ڈسکشن آپ سے نہیں کروں گا, آف کورس جب محرم نکل جائے گا پھر بات ختم ہو جائے گی, لیکن یہ ہماری زندگی پہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بھی محبت ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے ہمارے پہ. جس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اہل البیت میں ویسے کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے؟ فاطمہ, حضرت علی اور دونوں نواسے. اچھا اس کے اوپر نا مکس کانسیپٹ ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ان کی جو بیوی ہیں وہ بھی اہل بیت میں آتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں صرف جو فاطمہ وہ جو ان کے آل اولاد صرف وہی اہل بیت میں آتے ہیں. مجھے اتنا علی نہیں اس بارے میں. اچھا یہ بات سمجھ لیجیے, جب یہ ایپیسوڈ یاد ہے, یہ ایپیسوڈ کیا ہوا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, چادر والی حدیث ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھے ہوئے تھے اپنے گھر میں, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آپ کے ہمارے بچوں سے محبت بہت اسمال لیول کی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹریم محبت کرتے تھے اپنے نواسوں سے, اپنی بیٹی سے اور اپنے داماد سے. اچھا داماد جو تھا نا, کون تھے داماد؟ وہ بھی بیٹوں کی طرح تھے. کیسے, کیوں؟ بچپن سے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا ان کو, بچپن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے ہیں حضرت علی بچپن سے. تو حضرت علی سے بھی محبت بیٹوں والی محبت تھی, بالکل بیٹوں والی محبت تھی. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں حسن حسین کو لیا, حضرت علی کو لیا اور حضرت فاطمہ کو لیا, اور کہا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں. تو حضرت ام سلمہ بات سامنے کھڑی ہوئی تھی, کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں نہیں ہوں؟ تو اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو ہو ہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیویاں تو ہوتی ہی اہل البیت میں, تو تمام ازواج سے وہ تو ہیں ہی اہل البیت, کیونکہ سب سے زیادہ بیوی آپ کے قریب ہوتی ہے نا, ہن لباس لہن, بیوی سب سے زیادہ آپ کے کلوز ہوتی ہے نا, کہ آپ کے لباس کا حصہ ہوتی ہے, تو وہ تو سب سے زیادہ ہے ہی کلوز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم تو ہو ہی, یہ ایکسٹینڈڈ تھے. تو یہ جو 5 لوگ تھے, 5 سے 4 تھے, 4 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کے 5 لوگ. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا سورۃ الاحزاب 4 رکوع میں, اور ہم نے کیا کیا, ہم نے صرف شیعہ کی نفرت میں, ہم نے صرف شیعوں سے ڈسکنیکٹ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان سے کوئی لینا دینا نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں میں تو کراچی میں اپنا ہم نے بچپن گزارا ہے, ہم نے وہاں پہ مجھ سمیت, why should I say no, میرا جو گھر تھا, میں نے میرے خیال تھرسڈے میں آپ کو بتایا, میرا جو گھر تھا وہاں پہ پاکستان میں, جس گھر میں میرا سمجھے کہ میرا جو بچپن گزرا, میرے خیال سے پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں, اس کے گھر کی اس دیوار کے پیچھے امام بارگاہ تھی. مطلب میرے گلی میں نہیں, میرا جو نیکسٹ ڈور تھا نا وہ امام بارگاہ تھی, پوری مسجد, بڑی مسجد, میں ادھر پل کے بڑا ہوں, مطلب دیوار کے پیچھے والا گھر, اس گھر میں پل کے بڑا ہوں. اور ہمیں بچپن سے اتنی نفرت دلائی گئی کہ ان لوگوں کے پاس نہیں جانا, یہ لوگ بہت برے لوگ, یہ لوگ وہ لوگ, اچھا باہر نہیں جانا, وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ماتم کروا دیتے ہیں. ہاں یہ ہوتا تھا, وہ بعد میں لے جاتے ہیں, ان کو تھوک کے ڈالتے ہیں, یہ پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کیا. اب اس سے کیا ہوا کہ بچپن سے نفرت بلڈ اپ ہوئی, اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا جس مدرسے میں گیا, انہوں نے اس نفرت پہ 4 مسالے وسالے لگا کے, جب میں مدرسے سے حفظ کر کے نکلا نا, میں ایسا تھا کوئی مل جائے شیعہ, وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرا ذہن کھولا, اللہ تعالیٰ نے مجھے پڑھنے کا موقع دیا, پھر میں گڈ ریڈر, میں پڑھتا ہوں بہت زیادہ, اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا موقع دیا, تو پتہ چلا کہ نفرت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کچرا پھینکنے والوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کے سر کا خون نالین شریف میں آ گیا تھا, کس شہر میں؟ طائف میں, سر کا خون. اس شہر والوں سے نفرت نہیں کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی سے نفرت نہیں کی, اور کہا کہ نہیں آ جائیں گے, رستے پہ آ جائیں گے. ہمیں بیسیکلی نفرت دلا دی, اور پھر ہمیں قادیانیوں سے نفرت دلا دی, اس پہ سونے پہ سہاگا. قادیانیوں سے تو ایسی دلائی کہ بات بھی نہیں کر سکتے. ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہم ان کو اسلام میں واپس لائیں, ہم ان کو اچھا لائیں, قادیانیوں کو مسلمان کریں. شیعہ تو چلو مسلمان ہیں, ہم نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ قادیانیوں کو مسلمان کرنے پہ بات کرتے ہیں نا. سب سے زیادہ کلوزسٹ ٹو اسلام جو ہے وہ نان مسلمز میں سب سے زیادہ کلوزسٹ ٹو اسلام کون ہے؟ قادیانی. اللہ کو وہ مانتا ہے, قرآن کو وہ مانتا ہے, آخرت کو وہ مانتا ہے, جنت دوزخ زکوٰۃ ABCD اگڑم بگڑم سب مانتا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے بس, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے, جس کی وجہ سے وہ نان مسلم ہے, کمپلیٹلی نان مسلم ہے. تو وہ
ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے نفرت اتنی کرنے کی بات ہے بھائی, ایک تو بہت ایک بندہ دروازے پہ کھڑا ہے, اس کو اندر لانا ہے. ہم نے نفرت 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 کے چکر میں ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا. تو اس لیے جو ہو چکا وہ ہو چکا. وی کانٹ گو بیک اینڈ چینج دا تھنگس, کین وی؟ نہیں جا سکتے نا ہم. کیا کر سکتے ہیں کہ اس سال سے آپ, یہ آج ہم 3 تاریخ 3 محرم کو بیٹھے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں اس بارے میں, اس کے بارے میں ریسرچ کریں, اس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں, فیل کریں کہ اسی 10 تاریخ کو جب آپ روزہ رکھیں گے, اس بات کو کرنا بڑا ضروری تھا تاکہ آپ لوگوں کے اندر وہ احساس جاگے جو ہمارے اندر سے مسنگ ہے. تو کوشش کریں کہ حضرت امام حسن امام حسین سے ڈسکنیکٹ نہ کریں اپنے آپ کو. ان کے بچوں سے, حضرت امام حسین کے بچوں کا نام پتہ ہے آپ کو؟ حسن کے بچوں کے نام پتہ ہیں؟ جعفر. کس کے بچے تھے؟ کم سے کم پڑھیں ایسا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیجیٹ فیملی ہے یہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل محمدی کس سے چلی؟ حضرت فاطمہ سے. حضرت فاطمہ سے چلی نا. اس نسل محمدی کو, امیجیٹ نسل محمدی, بیٹی کے سگے نواسے, مطلب بیٹی کے بیٹے کے ساتھ یہ ہوا ہے سب کچھ. فیل کرنا چاہیے, پڑھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے. سورۃ 3 انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کے بارے میں شروع کرتے ہیں. اچھا جی, تو انشاءاللہ سورۃ 3 کے ہم آخری 2 آیتوں پہ ہیں. میں اس کا ایک دفعہ تلاوت کر لیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. صدق اللہ العظیم. اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا, پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب یہ جو ہم نے شروع سے پڑھا تھا, اس کا میں کوئک ریویژن دے دیتا ہوں کہ ہم نے 4 جگہیں پڑھی. سب سے پہلے ہم نے 2 چیزیں پڑھی کہ والتینی والزیتون. ہم نے اس کے بارے میں بہت لمبا ڈسکشن کیا کہ اس صورت میں زیتون اور انجیر, اولیوز اینڈ فگس کی خاصیت نہیں بتائی ہے. اس صورت میں یہ 2 جگہوں کی بات ہوئی ہے, اور اس کی ہم نے حدیثیں اور ایلیبریشن ہم نے بہت زیادہ ڈسکس کیا کہ 2 جگہ. اب تو آپ کو یاد ہوگا کن 2 نبیوں کی جگہیں, نوح اینڈ ابراہیم. انجیر اور والتین نوح, والزیتون ابراہیم, اور وطور سینا حضرت موسیٰ علیہ السلام, and وہذا البلد الامین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ. یہ تو 4 بڑے نام ہو گئے, لیکن اس کے پیچھے بہت سارے نبی آئے ہیں. ان جگہوں پہ, ان علاقوں میں بہت سارے نبی آئے. تو یہ 4 جگہوں کی بات ہوئی ہے. یہ اس میں انجیر اور زیتون کی خصوصیت کی بات نہیں ہوئی تھی, ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. ہم نے تو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خراب کر لیتا ہے, خود ہی گندا کر لیتا ہے اپنے آپ کو. ہم نے تو بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے. پھر اس نے خود اپنے آپ کو الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا کہ وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے, ایسے معاملات, ایسے عمل کر جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے. اور اس کی عربی والی آیت کیا بنی؟ اسفل سافلین ثم رددناہ اسفل سافلین, کہ وہ اپنے آپ کو نیچے سے نیچ کر دیتا ہے. اس کے بعد سوائے ان لوگوں, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. اور ہم نے اس پہ غیر ممنون پہ بات کی تھی کہ غیر ممنون کا کیا مطلب ہے؟ نہ ختم ہونے والا, نہ ختم ہونے والا, کنٹینیوس اجر. غیر ممنون, وہ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر پھر ان لوگوں کو دیا جو انہوں نے اپنے آپ کو نیچے سے نیچ نہیں کر دیا. غیر ممنون. اب آخری کی 2 آیتیں ہیں. پس نبی, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ عربی میں کیا آیت بنی جی؟ بولے نا, فما یکذبک بعد بالدین. ٹھیک ہے جی, اچھا جی, داؤد بھائی پڑھیں. دوسرا ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس اے انسان, اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے. دونوں صورتوں میں مدعا ایک ہی رہتا ہے, یعنی جب یہ بات علانیہ انسانی معاشرے میں نظر آتی ہے بہترین ساخت پر پیدا کی ہوئی نوع انسانی میں سے ایک گروہ
اخلاقی پستی میں گرتے گرتے سب سے نیچے سے نیچوں سے نیچ ہو جاتا ہے، اور دوسرا گروہ ایمان و عمل صالح اختیار کر کے اس گراوٹ سے بچا رہتا ہے اور اسی حالت پر قائم رہتا ہے جو کہ بہترین ساخت پر انسان کے پیدا کیے جانے سے مطلوب تھی۔ تو اس کے بعد جزا سزا کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا عقل یہ کہتی ہے کہ دونوں قسم کے انسان کا انجام یکساں ہو؟ کیا انصاف یہی چاہتا ہے کہ نہ اسفل السافلین میں گرنے والوں کو کوئی سزا دی جائے اور نہ اس سے بچ کر پاکیزہ زندگی اختیار کرنے والوں کو کوئی جزا؟ یہی بات دوسرے مقامات پر قرآن میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، پہلے اوپر والی بات ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب یہ آیت کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اردو ترجمہ اس آیت کا کیا تھا؟ جو اس پر عمل کرتے رہتے ہیں ان پہ نہ ختم ہونے والا اجر، اردو فلہم اجر غیر ممنون تھا۔ ابھی بھائی آپ بتائیں۔ یہ جی پھر اسے الٹا پھیر کے ہم نے نہیں، اس کے بعد کون جزا بس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ اب یہ آیت کا کانٹیکٹ سمجھیں، یہ آیت اوپر کی دو آیتوں کا جواب ہے۔ پہلی آیت میں ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو انسان کو بھائی، اب جیسے میں بات کر رہا ہوں بھائی، ہم نے تو انسان کو بڑی اچھی ساخت پہ پیدا کیا تھا، اس نے اپنے ہی معاملات اتنے خراب کر لیے کہ وہ سب نیچوں سے نیچ ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ لیکن ان لوگوں کا، میں سمری کر رہا ہوں اس بات، اس دو آیتیں پڑھ رہا ہوں میں، لیکن ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے نہیں کیا نا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے والا اجر ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کیا یہ دونوں ایک دوسرے کے جزا و سزا کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے برا عمل کیا وہ کہے کہ میں جتنا بھی برا عمل کر لوں جنت میں تو وہ قیامت کے دن تو جنت ریڈی ہے میرے لیے؟ ہاؤ کین ہی سے دس؟ اور ایک جو اچھے عمل کرنے والا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں تو، جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ بھائی میں تو جہنم میں ہی ہوں، بھائی میں تو جہنم میں ہی جاؤں گا۔ ہمارے یہاں ایک بڑا نا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے، ہمارے یہاں اکثر لوگ آپ نے دیکھے وہ اپنے آپ کو اتنا عاجزی میں ڈالنے کے لیے اتنا زیادہ نیچے گر جاتے ہیں کہ نہ جی میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، مجھ سے بڑا تو گناہ گار ہی کوئی نہیں ہے، میں تو جی بہت، اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کم سے کم اس بات کی رسپیکٹ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پڑھنے کا موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری چیزوں کا موقع دیا۔ اپنے آپ کو اتنا نیچ کرنا اور اتنا وہ زیادہ کر لینا، اس کا بھی منع ہے۔ آپ نے سب سے زیادہ کیا کرنا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے، مثال کے ابھی آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ ابھی یا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت، آپ اپنے کاؤچز میں آپ آرام بھی کر رہے ہوتے، اپنے گھر پہ بھی بیٹھے ہوتے، آپ آرام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، آپ شکر گزار ہیں اس وقت۔ اگر آپ نماز پڑھو، نماز میں کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو کتنی بابرکت وہ ڈیتھ ہے کہ جی وہ سجدے میں نماز پڑھ دے، کسی کو مرنے سے پہلے کلمہ نصیب ہو جائے، کتنی اچھی موت ہے۔ ہم یہ کیوں سوچ لیتے ہیں کہ میں تو جی بہت گناہ گار ہوں، سب کچھ ہوں؟ کیا یہ کہنا صحیح ہے؟ نہیں، کیوں نہیں صحیح؟ بھائی ایک بندہ ہو سکتا ہے ہو ہمبل، ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، ہو بھی سکتا ہے، کیوں ہے کہ بھائی میں تو بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھائی میرے تو بہت معاملات خراب ہیں، میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اچھے سمجھ لیں تو ہو سکتا ہے شیطان آپ کو اور گمراہ کر دے کہ آپ کو تکبر کی طرف لے جائے۔ جواب دیں۔ یہ فیکٹر ہے جس پہ آپ یہاں پر ہونا بہتر ہے کہ رادر کہ آپ جو ہے نا ایروگنٹ بن جائیں۔ ہاں کیا کہتے ہیں بتائیں، بسط باسط بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب اللہ نے یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا کہ تم اچھے کی امید رکھو، ان سے اچھی کی توقع رکھو اور اچھی چیزوں کو ایکسپیکٹ کرو۔ بات تو صحیح ہے نا، ہمبل ہونے کے لیے۔ ہمبل ہونے کے لیے مطلب یہ تو نہیں بتایا کہ بالکل مطلب آپ اپنے آپ کو غیر گزرا بھی نہیں کہتے اپنے آپ کو یہ گناہ گار۔ یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ایک ہے ہمبل ہونا، ایک ہے سیلف پیٹی ہونا کہ بھئی اپنے آپ کو کوستے ہی رہنا۔ ہمبل جو آپ بات کریں وہ ڈفرینٹ ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ اپنے آپ کو جو ہے کوسنا ہے، یہ ڈفرینٹ چیز ہے، کچھ لوگوں میں ہوتی ہے اس طرح کی سائیکی۔ اچھا باسط بھائی والی بات کو بھی آپ نے، کیا ہمبلنس سے اگر یہ کوئی کر رہا ہے تو کیا ہمبلنس اس کو شیطان کی طرف لے جا سکتی ہے یا بچا سکتی ہے اس کو؟
اگر ایک شخص, چلیں باسط بھائی والی بات کو نا ایگزامپل لیتے ہیں, ایک شخص ہمبلنس میں اصلی میں دل سے وہ اپنے آپ کو نیچے رکھنے کی وجہ سے اور ڈاؤن رکھنے کی وجہ سے وہ کہتا ہے بھائی میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں, میرے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں, مجھے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا نہیں بخشے گا, میں تو بہت زیادہ مطلب میری تو دعا بھی شاید قبول ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, میں تو بہت گناہگار آدمی ہوں. اب وہ یہ سب بول کے وہ اپنے آپ کو غرور میں نہیں لانا چاہ رہا, کیا اس کی یہ بات اس کو شیطان کی طرف لیڈ کر سکتی ہے یا بچا سکتی ہے؟ یہ والی بات اس کو شیطان کی طرف بولے گا چھوڑو یار کون جائے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن تو میں ہوں تو صحیح اتنا گناہگار, چلو دو میں نے کہاں اتنے کیے ہیں, چھوڑو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں دفع کرو. اچھا اچھا ہاں ہے بس بھائی جواب دینا. نماز کا اچھے کام, نماز جو بھی ہے اللہ کی, جو بھی چیزیں اللہ کے راہ پہ وہ سارے کام کرے گا. لاجک تو ہے باسط بھائی, بات میں لاجک وہ ایروگنس کی طرف ہی لے جائے, ایروگینس کی طرف نہیں جائے گا. ویسے ایروگینس تو نہیں جائے گا, یہ بات تو صحیح ہے نا باسط بھائی کی, ایروگینس تو داؤد بھائی نہیں جائے گا نا, وہ کم سے کم اس لیڈ پہ نہیں گیا, لیکن وہی شیطان کا حربہ ہے ایروگینس کی طرف, ٹھیک ہے شیطان کا. لیکن اگر وہ یہ بات صحیح ہے نا ایروگینس کی طرف, تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسری طرف یہ بھی کر سکتا ہے کہ دفع کرو ساری چیزیں. لیکن وہ آہستہ آہستہ کر کے فرمایا کہ مایوسی گناہ ہے, تو انسان کو اتنا مایوس نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ ایک نماز چھوڑے گا, پھر وہ دو چھوڑے گا, کرتے کرتے وہ پھر اچھا ہی گمان کریں اور اچھی سوچ کریں. اور میں نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بات بہت اچھی بات آپ نے بتائی, جیسے لوگ ہمبل لوگ کہتے ہیں, لیکن میں اس چیز کو نوٹ کرتا ہوں, جو ہمبل لوگ کہتے ہیں بیسکلی وہ ایک دکھاوا ہوتا ہے. آئی پرسنلی فیل دیٹ کہ ان سے بھی دکھاوا ہوتا ہے, دل سے ان کی بھی یہی خواہش امید یہی ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت میں رکھے اور ہمیں گناہوں کو معاف کرے, لیکن ایک دنیاوی دکھاوے کے طور پر بس. نہیں, پر ہمبلنس کا بھی صحیح ہو جاتا ہے نا, یہ ہمبلنس بھی نہیں ہے میرا, میں نے اتنے اچھے کیے ہیں, میں نے وہ بھائی میں تو ہر وقت گھمایا. تو چلیں اب یہ جو مکس اینڈ میچ آپ لوگوں کے آنسرز ہیں نا, اب دیکھیں اس کا جو لیڈ کہاں ہوتی ہے, میں اس کو آپ کو الیبریٹ کر دیتا ہوں. ٹو مچ کوئی بھی چیز کی زیادتی نا, کسی بھی چیز کی زیادتی آپ کو ہمیشہ اس کے نقصان ہی دیتی ہے. اس چیز کی زیادتی, اپنے آپ کو گرانے والی زیادتی, پتہ ہے آپ کو کس چیز پہ لے جائے گی؟ جو ابھی مبین نے ایک ورڈ بولا, وہ آپ کو مایوسی میں لے جائے گی. وہ آپ کو اس چیز کا بلیف ہٹا دے گی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے ہم کہتے تو ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, بلیف کون کرتا ہے؟ 0%, ایک بھی نہیں مانوں گا میں, 0% لوگ ہیں جو یہ مانتے ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے. ہمیں ہمیشہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں قرآن میں اور حدیث سے بھری پڑی ہیں کہ ایک شخص ایک نماز سے دوسری نماز تک, اگر وہ ایک نماز سے دوسری نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی گناہ کبیرہ نہیں کر رہا, نماز سے دوسری نماز, اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر کوئی گناہ کبیرہ سے بچے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کی رات میں لیلۃ القدر جس نے پالی اس نے مانگ لیا, جس کو دے دیا جاتا ہے. اتنی جگہوں پہ تمہارے گناہ بخش دی جاتے ہیں, لیکن ہمیں لگتا کیا, ہمیں لگتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ کہہ تو رہے ہیں لیکن کرتے نہیں ہوں گے. ہمارا بلیف جو ہے نا ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے کہ بھائی اتنے اچھے کام کر کے اتنا سب کچھ. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان مایوسی ڈالتا ہے آپ کے اندر. کل ہی میں سورۃ الناس میں نے ختم کی ہے, وسواس الخناس ہے نا, مایوسی ڈالتا ہے کہ یار اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی, اچھا پھر اس کے ساتھ اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے نا, آپ کو بزنس میں لاس ہو جائے, آپ کے پیسے کھو جائیں, آپ کا فلاں ہو جائے, اوکے اتنی نمازیں, یہ کالے نشان, یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پھر بھی یہی ہو رہا ہے سب کچھ, یار پھر دفع کرو, پھر وہ لیڈ کر جائے. تو زیادتی کسی چیز, ہمبلنس بہت اچھی بات ہے, زیادتی نہیں. مطلب آپ اللہ تعالیٰ کا اس وقت بھی آپ اگر, جیسے میں دیکھیں ہر بات کرنے والے, ہر اسکالر کا نا وے آف سیئنگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. میرا وے آف سیئنگ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہیپی رہتا ہوں, بہت پراؤڈ رہتا ہوں, ایروگینٹ نہیں ہوتا. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یار مجھے چنا ہوا ہے, ہفتے میں 6 دن مجھے اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا موقع دیتا ہے. آئی ایم سو پراؤڈ. اب میں اس کو یہ بھی کہا نہیں بس میں بھائی میں ایم پراؤڈ, مطلب ناٹ ایروگینٹ, ناٹ. اب یہ اٹس اے تھن لائن, باسط والی بھائی بات سمجھے, اٹس اے تھن لائن, ادھر بھی جا سکتا ہے ادھر بھی جا سکتا ہے. میں بہت پراؤڈ ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج 5 نمازیں پڑھنے کا موقع دیا ہے, ایک نماز بھی مس نہیں ہوئی. میں بہت پراؤڈ ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی میں نے قرآن پڑھا. میں بہت پراؤڈ ہوتا ہوں کہ آج میں نے پورا دن کسی گناہ, زنا, کوئی چوری, کسی, یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو آپ بچ رہے ہیں, وائی آر وی ناٹ پراؤڈ آن دس؟ اچھی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورا دن بچا لیا یار کسی گناہ سے. مثال کے طور پہ کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا نا جس دن آپ سے کوئی گناہ کبیرہ نہ ہوتا ہے نا, یا نہیں ہوتا؟ ڈاؤٹ سوچ رہے کبھی ہوتا ہوگا کہ کسی دن آپ سے کوئی گناہ کبیرہ, کتنا بچا لیا اللہ تعالیٰ نے یار. آپ کو آج بیٹھ کے قرآن سنوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ,
اور موبائل گروا رہا ہے قرآن سنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ. کتنا آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے اس بات پہ. ہاں لیکن پھر وہی بات باسط بھائی والی بات کہ ایروگینٹ کی طرف وہ تھن لائن ہے. ایروگینٹس کی طرف نہ چلیے کہ جو اکثر جس میں تکبروں میں سب سے بڑا تکبر پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ تکبر میں سب سے بڑا تکبر, ادھر ہو جائے واسف بھائی کو ٹیک تو لگانے کا, پیچھے بیٹھ جائے نا. اچھا تکبر میں سب سے بڑا تکبر, تکبروں کا باپ ابو التکبر کون سا ہے؟ میں سب سے اچھا ہوں. کہہ سکتے ہیں, بولیں بولیں بولیں. ہاں نیکوکار ہوں میں. تکبر میں سب سے بڑا تکبر کون سا ہوتا ہے؟ ایک میں بہت بڑا نیکوکار ہوں میں. دین کا تکبر سب سے بڑا تکبر ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی, پائس, بہت زیادہ مقرر, بہت زیادہ مفتی, عالم, ٹیچر, حافظ صاحب, مولوی صاحب سمجھنا شروع ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ حج, یہ نشان تجھے نظر نہیں آ رہا, یہ نشان ایسے نہیں آگ جلا کے نہیں کہ یہ ڈھگے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, یہ جو ہو جاتا ہے نا. آپ کبھی مسجدوں میں جائیں نا تو کسی انکل کی آپ جگہ لے لیں نا, جگہ لے رہی کچھ ہوگا تو بھائی یہ حاجی صاحب کی جگہ ہے, یہ نا یہ ملک صاحب کی جگہ. یہ جو تکبر ہوتے ہیں نا, کبھی آپ کسی بڑے امام صاحب یا مولوی صاحب کے پاس ہے نا ذرا سا ان کے پاس چلے جائیں, ان سے بغیر سلام کے نکل جائیں, برا مان جاتے ہیں. کسی محفل میں آپ ان سے سوال وال کر لیں, برا مان جاتے ہیں بھائی کہ وہ بات کر لی. تو بات یہ کہ ہمبلنس بھی ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے. تو یہاں پہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کیسے جھٹلا سکتا ہے کہ اچھے والے کو اچھا نہیں ملے گا اور برے والے کو برا نہیں ملے گا. ہر چیز کو ملے گا. آپ جو اچھا کام کر رہے ہیں, پلیز ہیو اے ٹرسٹ آن اللہ, آپ کو اس کا ثواب ملے گا. ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر مار کے جہنم میں پھینک دے گا؟ وائی وی آر تھنکنگ ان دس وے, وائی ناٹ اے پازیٹیو وے کہ اب میں نے کہیں پہ بات کی اسد بھائی, مجھے ان لوگوں نے کہا بھائی آپ دیکھو نا, حضرت عمر بھی اکثر کہتے تھے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ مجھے میری بخشش ہو جائے. وہ ہمبلنس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا, اپنے آپ کو پائے رکھنا, سیدھے راستے پہ رکھنا صحیح ہے. لیکن آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا. میں پوری کوشش کر رہا ہوں اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پہ ملوں گا. آئی ایم ویری ہیلپ فل کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میزان عمل پہ ملوں گا. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ میرا جو پلڑا ہوگا میزان عمل کا وہ بھاری ہوگا, نیکیوں سے بھاری ہوگا. Why are we not thinking positive? شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آپ کے ذہن میں آ کے آپ کو آپ کے گناہ یاد دلاتا ہے, اور شیطان کہتا ہے کہ آپ کی دعا تو قبول ہوگی نہیں, آپ حاجی صاحب سے دعا کرائیں, آپ چودھری صاحب سے, ملک صاحب سے, ان سے دعا کرائیں, آپ کی دعا تو قبول ہوگی نہیں. قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت ہے جو رمضان کی آیتوں کی بات ہے. فوراً اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی جب بھی تم سے کوئی میرے بارے میں پوچھے نا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے نا کہ اللہ کہاں ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے نا میرے بارے میں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کہاں ہے تو بول دیں ان کو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, میں تم سے بہت قریب ہوں. انی فانی قریب, قریب اردو کا ورڈ ہے نا, میں تم سے بہت قریب ہوں. کتنا قریب؟ کتنا قریب؟ شہرت تو چلو صحیح ہے, اور کتنا قریب؟ شہرت پہ جو قریب ہے آپ کی اس سے کمیونیکیشن ہوتی ہے, بات ہوتی ہے نہیں ہوتی نا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی فانی قریب, کتنا قریب؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کے کتنے بھی گناہ ہوں, آپ نے جب کہا ہوگا نا اے اللہ, اے میرے مالک, او اللہ, او مائی گاڈ, او مائی لارڈ, جب بھی آپ نے کہا ہوگا اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا جی بیٹا بولیں, اے میرے بندے بول, اکارڈنگ ٹو دس آیا. ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ ہاں ہماری بات کا, میری بات سنے گا, میری تو داڑھی بھی نہیں ہے, میں تو شلوار قمیض بھی نہیں پہنتا, میرے تو یہ مسئلہ ہے, میرے تو وہ مسئلہ ہے, میرے تو یہ ہے, وہ ہے, میری کوئی تھوڑی بات سنے گا. بات سنیں گے مولوی صاحب کی, بات سنیں گے دوسروں کی. اللہ تعالیٰ ادھر اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی بات سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. وہ جواب آپ کو کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میرے, مثال کے طور پہ میں ایک دفعہ کہیں کاپی کر کے بتا رہا تھا کہ آپ نے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے معاملات اچھے کر دے, اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ایک اچھی تربیت اور اچھا ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, اور اللہ تعالیٰ میری دعا کر دے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوگا؟ ہاں بیٹا فکر نہیں کرو, بس تمہیں کرنا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے, جو آپ کو آواز نہیں آ رہی, بیٹا آپ نے کرنا ہی ہے کہ آپ نے ان کو دین کے راستے پہ لانا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے. اب وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بات سنائی نہیں دے رہی, آپ کے پروسیسز جو ہے نا وہ اس طرف
ڈائیورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بھی نہ حرام پہ نہ لگائیں, اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حلال کھانے پہ لگائیں, تو اب آپ کے پروسیسز حلال کی طرف جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کو آواز تو نہیں آ رہی, لیکن آپ کے وہ پروسیسز اس طرف چلنے شروع ہو گئے. اور پھر جب اگر آپ قرآن اٹھا لیتے ہیں, پتہ نہیں کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا فیل ہوا کہ نہیں ہوا, یہ معجزے ہوتے ہیں بیسیکلی, کہ کبھی آپ قرآن اٹھا کے پڑھ رہے ہوں ترجمے کے ساتھ اور آپ کو ایسا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے, آپ کہیں یار امیزنگ, یہ تو مجھ سے بات ہو رہی ہے. ہوا کبھی آپ کے ساتھ ایسا؟ ہوتا ہے, میرے ساتھ ہوا. میں آپ کو ایک بتاؤں, سورۃ الطلاق کی تیسری آیت ہے, اور تیسری آیت کا ایک پیس ہے, وہ آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ الطلاق آیت نمبر 3. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھ کرتا ہوں کہ بیٹا پریشان نہیں ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, بیٹا پریشان نہیں ہو, میں تمہاری ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا, میں تمہیں ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن ایک کام کرنا پڑے گا تمہیں, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تمہیں مجھ پہ چھوڑنا پڑے گا. آیت کا ترجمہ پڑھے نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے بیٹا مجھ پہ چھوڑو, تو جسٹ چھوڑ دو, گیو اٹ ٹو می, لیو اٹ. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ, میں سب سے زیادہ بالغ ہوں, میں سب سے زیادہ امر والا ہوں. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا, سب چیزوں میں میرا کنٹرول ہے, بس اپنے مجھے دے دو. ایسا میں حیران ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پریشان نہیں ہو, لیو اٹ یور تھنگز آن می, مجھے دے دو, مجھ پہ توکل کرو, مجھے دے دو. اس آیت لے کر میں تمہاری ایسی جگہ سے مدد کروں گا جہاں تمہارا گمان نہیں ہوگا. تو یہ بلیو رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ہیلپ کر دے گا. اس لیے جزا و سزا سے ہم جھٹلا نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کیسی رکھی ہے. اور اسی کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے گناہ ہیں تو وہ گناہ کی سزا اس کو نہیں ملے گی, اور آپ کے اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کی جزا نہیں ملے گی, سب کی ملے گی جزا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے گناہ بخشوانے ہیں. جو جہاں تک ابھی داؤد بھائی نے پڑھا, اس کے آگے, کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ یہ آیت بڑی زبردست آیت ہے, اگر آپ پڑھیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ کیا ہم فرما برداروں مجرموں کو تو ایک ہی طرح سے کر دیں؟ تمہیں کیا ہو گیا, نہیں ہم کہتے کیا ہو گیا تمہیں, کیسی بات کر رہے ہو, یہ کیا ہو گیا, کیسی بات کر رہے ہو. ہم اس وقت بولتے ہیں جب آپ بہت وہ نہیں ہوتے, کم آن یار, are you mad or what, کیسی بات کر رہے ہو تم. تو کیسی بات میں تب بولوں گا جب آپ بہت مطلب بیکار سی بات کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ایسا کیوں سمجھتے ہو کہ تم مجرموں کی طرح وہاں پہ کھڑے ہوگے؟ تم اچھے آدمی ہو یار, تم نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, زکات دیتے ہو, قرآن پڑھتے ہو. why are you thinking too much negative کہ تم بہت زیادہ برے ہو جاؤ گے؟ ما لکم کیف تحکمون. اگلی آیت آتی ہے, کیا برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, دونوں کی زندگی اور موت یکساں ہو. بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں. مطلب ایک برا آدمی کے لیے بھی بات ہوئی کہ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ غفور الرحیم ہے. بھائی وہ عورتوں کو کہا جائے کہ حجاب کر لو, نقاب کر لو, اللہ معاف کرنے والا ہے. بھائی وہ سود مت دو, اللہ معاف کرنے والا ہے. بھائی جھوٹ نہیں بولو, اللہ معاف کرنے والا. اور بھائی ایسے نہیں ہو سکتا نا کہ اللہ معاف کرنے والا اور ساری چیزیں کرتے رہو. یو ہیو ٹو کنٹرول آن یور سیلف ایز ویل. اور آخری آیت کیا بنی اس کی عربی میں؟ عربی میں الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اب اس کا کانٹیکس بھی پڑھیں تو یہ بات ہو رہی ہے کیا کر کے بات ہو رہی ہے نا, کوشچنیبل آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی پوچھا ہے کہ کیا ان کو پتہ نہیں کہ ہم کیسے یہ جھٹلا کیسے سکتے ہیں, کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین. اور مبین بھائی پڑھیں, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یعنی جب دنیا کے چھوٹے چھوٹے حاکموں سے بھی تم یہ چاہتے ہو اور یہی توقع رکھتے ہو کہ وہ انصاف کریں, مجرموں کو سزا دیں اور اچھے کام کرنے والوں کو صلہ و انعام دیں, تو خدا کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا وہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اگر تم اس کو سب سے بڑا حاکم مانتے ہو تو کیا اس کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ انصاف نہ کرے گا؟ کیا اس سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ برے اور بھلے کو ایک جیسا کر دے گا؟ کیا اس کی دنیا میں بدترین افعال کرنے والے اور بہترین کام کرنے والے دونوں مر کر خاک ہو جائیں گے, اور کسی کو نہ بدعمالیوں کی سزا ملے گی نہ حسن عمل کی جزا؟ امام احمد, ترمذی, ابو داؤد, باقی صحابہ, بہقی, حاکم اور ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی سورہ والتین والزیتون پڑھے
اور علیہ اللہ بحکم الحاکمین پر پہنچے تو کہے بلا وحانا علی ذالک من الشاہدین، ہاں اور میں اس پر شہادت دینے والوں میں سے ہوں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیات پڑھتے تو فرماتے سبحانہ کا فبلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی زبردست ہے کہ جب بھی آپ سورۃ التین پڑھیں، آف کورس نماز میں نہیں، لیکن جب بھی آپ سورۃ التین پڑھیں تو لیس اللہ بأحکم الحاکمین پہ پڑھیں تو اس بات کی شہادت دیں کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، کہ ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بڑا حاکموں سے حاکم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو بڑا مان لیا ہے، تو جب آپ کسی کو بڑا مان لیتے ہیں تو آپ کی ایکسپیکٹیشن بھی اس بڑے سے ویسی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا اگر باس ہے یا آپ کا کوئی سپروائزر ہے یا آپ کا کوئی بڑا ہے تو آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آپ کے لیے اچھا کرے گا، ایسا ایکسپیکٹ کریں گے نا، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے مینیجر سے، اپنے باس سے یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ بھائی ایک امپلائی کام نہیں کر رہا تو اس کا لیول اور میرا لیول ڈفرینٹ ہوگا، یہ ایکسپیکٹ کریں گے نا آپ، ٹھیک ہے۔ آپ جب دنیا میں یہ چیز کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ میں جب اچھے کام کر رہا ہوں، وہی شروع والی بات کہ ہم پازیٹیو ہو کے کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی میں کون سا کوئی زانی ہوں، بدکار ہوں، چور ہوں، ڈکیت ہوں، سب کچھ ہوں، چھوٹے موٹے گناہ مجھ سے ہو جاتے ہیں، وہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہوں، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ویسے نہیں لے گا جیسے اللہ تعالیٰ دوسروں کو لیتا ہے۔ اور پھر جب اگر کوئی برا عمل کرنے والا ہے اس کو بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے، مطلب ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں تو بس آگے نہیں سوچتے غیبت کے بارے میں، یا کوئی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا آگے نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ جزا دینے والا ہے وہاں پہ سزا بھی دینے والا ہے۔ سورۃ مائدہ میں ہے کہ میں اگر حساب لینے پہ آؤں تو میں بڑا سخت حساب لینے والا بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دونوں چیزیں سوچ کے رکھنی ہے کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، حاکموں کا بڑا بھی حاکم ہے، سب سے بڑا باس ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ الحمدللہ ہماری صورت فنش ہوئی۔ Allah